السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عالم ظاہر ایک ہے، عالم غیب ایک ہے۔ عالم ظاہر تو وہ ہے جو جب ہمیں نظر آتا ہے، اور عالم غیب ایک ایسا اسلامی نظریہ اور ایک ایسا عنوان ہے جس کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو انسان کے حواس سے خمسہ، یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چھونے اور چکھنے سے آگے کی چیز ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، نہ عقل سے اچھی طرح اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو غیب، عالم غیب ایک ایسا غیر محسوس اور غیر مشاہد، نہ دکھنے والا جہاں ہے جو انسان کی عقل، حواس اور تجربے سے ماورا ہے، آگے کی چیز ہے۔ اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یقینی طور پر موجود ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی اہم ترین صفتوں میں سے ایک صفت غیب پر ایمان رکھنے کو کہا ہے، جو کہ اس کے بنیادی جز ہونے کو بتلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیبی چیزوں کا ادراک انسان کے فہم اور سمجھ سے بالاتر ہے، مگر ایمان بالغیب ہی مومن کی اہم پہچان ہے۔ جتنا مضبوط ایمان غیب پر ہوگا، اتنا ہی مضبوط اس کا ایمان ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو صاف طور پر مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ غیب کا صحیح علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو جو آسمان اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہی نہیں، اللہ پاک نے اس عقیدے، اس غیبی عالم اور اپنے طاقتور ہونے کی وسعت اور لامحدودیت، یعنی اپنی انفینائٹ پاورز کو انسان کو سمجھانے کے لیے اور آسان الفاظ میں اس طرح فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز مگر وہ سب کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی کوئی خشک چیز ہے مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ صاف اس سے یہی پتہ چلا ہے اتنی آیات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام غیب سے واقف ہے، وہی غیب کا مالک ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کئی احادیث مبارکہ میں بھی اس اہم اور بنیادی جز کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام یعنی جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور امت کو دین کی بنیادی باتوں کا سکھلانا اور آپ سے سوالات کرنا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوابات دینا، کلیئر طور پر یہی باتوں کو بتلاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مخبر صادق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ اسی حدیث میں آخر میں سوال کیا جاتا ہے مَسَّعَ، قیامت کب قائم ہوگی؟ یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ سرور کائنات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ جواب آپ دیتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ مسئول اس شخص کو کہا جاتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اور سائل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سوال کرنے والا ہے، یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو آپ جواب دیتے ہیں قیامت کے بارے میں سوال کرنے پر کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی مطلب جتنا تمہیں پتہ ہے، جتنا تمہیں بتلایا گیا اتنا ہی مجھے بھی بتلایا گیا، عین وقت قیامت کا کیا ہے میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے
بیان فرمائی۔ اس حدیث سے جہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ کتنا اہم ٹاپک اور کتنی اہم چیز ایمان ہے، پہلے سوال سے بھی پتہ چلا اس کے اندر تقریباً چیزیں غیب سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آخرت کا دن ہے، تقدیر وغیرہ سب غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح قیامت کا سوال بھی غیب سے تعلق ہی تھا۔ اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو بعض غیبی باتوں کا علم عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ علم محدود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اصطلاحی انداز میں سمجھیں، علم غیب الگ چیز ہے، غیب کی خبریں الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور ایک جگہ اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نہ تو نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت زیادہ خیر حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی برائی چھوتی ہی نہیں۔ اور ہم باضابطہ سیرت کے ہزاروں واقعات سے جو تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اگر تمام کے تمام غیب کا علم آپ کے پاس ہوتا تو جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ تمام کے تمام خیر کو جمع کر سکتے تھے اور ہر قسم کی پہنچنے والی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبریں دی گئیں وہ غیب کی خبریں تھیں۔ غیب کا عالم اور غیب کا تمام عالم کے بارے میں معلومات وہ اللہ کے پاس ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو قرآن مجید میں موجود ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ان دونوں طرح کی آیات کو سامنے رکھنے سے ہمیں یہ بات کلیئر طور پر سمجھ میں آ گئی کہ غیب کا علم ایک الگ چیز ہے اور غیب کی کچھ خبریں دینا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ غیب کی خبریں بتلانے والے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ غیب کی خبریں جس شخص کو دی گئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، عالم الغیب کے اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم چند ایسی باتوں کو پیش کریں گے جس سے عالم غیب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں جو سب سے زیادہ اور سب سے پہلی جس ذات کا تذکرہ آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی حقیقت ہے، اور اس کی بعض وہ صفات ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، عرش ہے، کرسی الہی ہے اور لوح محفوظ وغیرہ ہے۔ اسی طرح روح ہے، عالم ارواح ہے، یہ بھی غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقدیر ہے، اچھی ہو یا بری، سب کیا ہونے والا ہے، کیا ہمارے ساتھ ہوگا، یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ عذاب الہی ہے، اسی طرح آسمان کے طبقات ہیں، آسمان کے درجات ہیں، اس کا بھی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وحی ہے، الہام ہے جو اللہ والوں پر ہوتا ہے، اسی طرح وحی کا اترنا، پھر فرشتوں کا واپس جانا، یہ تمام تذکرہ یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ غیب کی ایک اور اہم ترین مخلوق ہے، وہ ہے فرشتے۔ فرشتوں میں بھی کئی قسم کے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ مشہور 4 فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح جو فرشتوں کے لشکر اترے تھے جیسے جنگ بدر کے موقع پر یا شب قدر کے موقع پر جو فرشتے اترتے ہیں وہ بھی غیبی ہیں، اور اسی طرح جو پل صراط پر فرشتے مقرر ہوں گے وہ بھی غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنت کے جو دربان فرشتے ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے رضوان کا، اور اسی طرح دوزخ کا جو دربان فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ خبر کے اندر بھی فرشتے آئیں گے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کئی نامعلوم فرشتے ہیں۔
جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح غیب کی مخلوق ایک اور ہے جس کو جنات کہا جاتا ہے، اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ جو برے ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، پھر ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں فرشتہ شیاطین میں بھی کئی قسم کی شیاطین ہیں جو بعض کئی قسم کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض وہ شیاطین ہوتے ہیں جو چوری کرنے والے، جو آسمانوں سے کچھ خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بعض وہ ہیں جو انسانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور ان کے مستقل اثرات ہوتے ہیں، برے خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم غیب سے تعلق رکھنے والی ایک اہم چیز ہے عالم برزخ، جو انسان اس دنیا سے فارغ ہوتے ہی محسوس کرتا ہے، اور عالم برزخ کی پہلی منزل ہے قبر۔ پھر قبر اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو قبر کی آسانیاں، قبر کی کھڑکی، قبر کی سہولتیں اور اللہ کے انعامات کا مناظر وہ دیکھ لیتا ہے۔ اور اگر مومن نہیں ہوتا تو پھر قبر کی تنگی، وہاں پر خطرناک جانوروں کا مسلط ہونا بھی وہ دیکھ لیتا ہے، اور وہاں کے عذابات کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ بھی غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، کانا دجال کا ہے، دابۃ الارض کا، یہ تمام چیزیں ابھی غیب میں ہیں۔ اسی طرح جنت و دوزخ کا داخلہ ہے، وہاں پر حوض کوثر کا ہونا، پل صراط کا ہونا، میزان ترازو کا قائم کیا جانا اور ہاتھوں میں نام اعمال کا دیا جانا، یہ تمام چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح جنت ہے، اس کے درجات ہیں اور اس کے بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسی طرح دوزخ ہے، اس کے بھی درجات ہیں اور اس کی بے شمار سزائیں ہیں، تمام غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت ہے اور اس کے اثرات ہیں، سب غیب میں ہیں۔ دلوں کے ارادے ہیں، نیتیں ہیں، اسی طرح توفیق ہے، ہدایت کا مل جانا ہے، تمام چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ آزمائشیں ہیں اور فتنے ہیں، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس درد صورت میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ نور ایمان ہے، دل کا سکون ہے، قلب کا انشراح قلب ہونا، انشراح صدر ہونا، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون و اطمینان ہونا، یہ تمام چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح رزق کا غیبی نظام ہے کہ رزق میں، عمر میں، رزق میں، دولت میں کس طرح برکت ہوگی، کیسے برکت ہوگی، یہ سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جن چیزوں کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس میں سے جو اہم چیز ہے وہ موت ہے۔ موت کا وقت ہے کہ وہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو پتہ نہیں۔ اسی طرح بارش کا وقت ہے، کب ہوگی، کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، پتہ نہیں۔ رحم مادر میں جنس کو پتہ چل جانا ابتدائی میں، یہ بھی بالکل غیب کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم سے اس کا تعلق ہے۔ محترم ناظرین، ایسی کئی چیزیں ہیں۔ نتیجے کے طور پر اگر ہم بات کو دیکھیں تو عالم غیب میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کی آنکھ سے چھپی ہوئی ہے، عقل و حواس سے سمجھنے سے باہر ہے، اور صرف وحی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے وہ ہمیں پتہ چل سکتی ہے۔ عالم غیب پر ایمان لانا یہ اسلام کا اہم اور بنیادی جز ہے۔ جتنا زیادہ عالم غیب پر ایمان ہوگا اتنا ہی اس کے لیے اسلام پر چلنا آسان ہوگا۔ جو لوگ محض آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیزوں پر ہی ایمان رکھتے ہیں وہ ایک بہت بڑے جہاں سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور انسان کو عقل عطا کی ہے، عقل سلیم بھی عطا کی ہے، مگر غیب کا پورا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم عالم الغیب کا ٹاپک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل صادق مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔